اے لڑکے، کون ہو تم اور دلہن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز تھی جس نے کمرے میں چھائی پرسکون خاموشی کو کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی کر دیا تھا۔ کینیڈا کے پرسکون ماحول سے نکل کر پاکستان کے ایک تنگ گلی کے اس گھر میں آنے والا اذلان حیدر، جو گہری نیند میں تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی نیند کا خمار باقی تھا، مگر سامنے کھڑی زہرہ تائی کا بھیانک روپ دیکھ کر اس کا ذہن ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا یا صورتحال کو سمجھتا، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور آیت گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ بیڈ پر اذلان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ زہرہ تائی نے ایک نظر سہمی ہوئی آیت پر ڈالی اور دوسری نظر بیڈ پر بیٹھے اذلان پر۔ ان کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری، جیسے انہیں وہ موقع مل گیا ہو جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ یہ لڑکا ساری رات اس کے کمرے میں تھا؟ میں تو شروع ہی سے کہتی تھی کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ تائی کی آواز کا والیوم اتنا اونچا تھا کہ باہر صحن میں موجود تمام مہمان اور گھر والے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اذلان تیزی سے بیڈ سے اترا اور آگے بڑھا۔ آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس رہنے دو۔ تائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور جمع ہونے والے ہجوم کو طرف گھوم گئی۔ ان کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ دیکھ لو سب لوگ، یہ ہے میرے جیٹھ کی پاک دامن بیٹی، ابھی بارات آئی نہیں اور اس نے پہلے ہی اپنا منہ کالا کر لیا۔ آیت کا سانس لینے میں اٹک گیا۔ آیت کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جو دروازے پر کھڑی بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ طوفان اٹھنے سے محض 2 دن پہلے کی بات ہے، جب اذلان حیدر پہلی بار کینیڈا سے پاکستان آیا تھا۔ لاہور کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اذلان نے اپنے موبائل پر بابا کا بھیجا ہوا ایڈریس چیک کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی بیماری اور ان کی ضد کے آگے وہ بے بس ہوا تھا۔ اذلان بیٹا، میری بہن غریب ضرور ہے مگر اس کی غیرت بہت بڑی ہے۔ میں بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، مگر تم جاؤ، میری بھانجی کی شادی ہے اور تم میری نمائندگی کرو گے، اور خبردار جو ہوٹل میں ٹھہرے، رہنا تمہیں پپو کے ہی گھر پہ ہوگا۔ بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جب ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ایک پسماندہ علاقے کی تنگ گلی کے باہر اتارا تو اذلان نے گہری سانس لی، جس کا پاکستان کا پہلا تجربہ تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر زمانے کی سختیاں واضح تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ شفقت تھی۔ یہ رضیہ پپو تھی۔ اذلان بیٹا، تم آ گئے؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اذلان کا ماتھا چوما۔ میرے بھائی کی نشانی، بالکل بھائی صاحب جیسا قد کاٹ ہے۔ آؤ نا، بیٹھو، اندر آؤ۔ اذلان جھک کر ان سے ملا اور اپنا سامان لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا۔ صحن میں شادی کی ہلکی پھلکی تیاریاں چل رہی تھی۔ سفر کیسا رہا بیٹا؟ تھک گئے ہوگے تم؟ رضیہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی تو اذلان نے مسکرا کر منع کر دیا۔ نہیں پپو، میں ٹھیک ہوں، بس بابا نے آپ کو بہت سلام بھیجا ہے۔ اذلان نے نرمی سے کہا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ کمرے سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ سادہ سا شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ اذلان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور فوراً دوپٹہ درست کیا۔ آیت بیٹا، آؤ ملو اپنے کزن سے۔ یہ اذلان بھائی ہیں تمہارے، پپو نے اسے آواز سے۔ آیت جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اذلان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی لگ رہی تھی۔ جب آیت چائے بنانے کچن میں گئی تو اذلان سے رہا نہ گیا۔ پپو، یہ تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے پڑھنے کی عمر ہے، آپ اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہیں اس کی؟ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا کونا مروڑتے ہوئے نم آواز میں جواب دیا، کیا کروں بیٹا، بیوہ عورت ہوں اور صحت بھی اب جواب دے رہی ہے۔ اس کے تائے کا بیٹا ہے احسن، رشتہ بچپن کا طے ہے، بس چاہتی ہوں میری زندگی میں یہ اپنے گھر کی ہو جائے، زمانے کا کیا بھروسہ۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اسے آیت سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں گھر گھرستی کی چکی میں پسنے جا رہی تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں خوب گہما گہمی رہی۔ اذلان نے نوٹ کیا کہ آیت کی ہونے والی ساس یعنی زہرہ تائی کا رویہ انتہائی حاکمانہ اور تلخ تھا۔ وہ بات بات پر آیت اور رضیہ پپو کو تانے دیتی تھی۔ مہندی کی رات تھی، تائی نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، ہم تو بس احسان کر رہے ہیں اس یتیم لڑکی کو اپنا کر، ورنہ میرے احسن کے لیے تو لاکھوں رشتے ہیں۔ آیت ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر اذلان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے تائی کو ٹوکنا چاہا مگر پپو نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش کروا دیا۔ صبر بیٹا،
بیٹی والے سہنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ اذلان کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ کیسا معاشرہ ہے یہ جہاں بیٹی ہونا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ صبح آئی جب بارات آنی تھی۔ اذلان اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ کینیڈا میں اس کی روٹین تھی اور یہاں بھی اسے ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا۔ اسے شدید ضرورت تھی کہ وہ شاور لے اور کپڑے بدلے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بیچارے بیٹیاں وہاں کوئی مہمان کپڑے بدل رہے ہیں۔ گھر چھوٹا ہے نا، اس لیے رش زیادہ ہو گیا ہے۔ پھپھو نے کچن سے آواز دی۔ اذلان چنچلا گیا۔ اسے پسینے سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی نظر ساتھ والے کمرے پر پڑی جس کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آیت کا کمرہ تھا جسے دلہن کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، جب میرا کمرہ خالی ہوگا تو چلا جاؤں گا، اس نے سوچا اور آیت کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ خالی اور ٹھنڈا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ رات بھر کے جاگے ہوئے اور جاگنگ کی تھکاوٹ نے اپنا اثر دکھایا۔ اس نے سوچا بس 2 منٹ آنکھیں موند لے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کمرے سے ملحقہ واش روم میں آیت موجود ہے جو بارات کی تیاریوں سے پہلے نہانے گئی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر شروع ہوا۔ دروازہ کھلا اور زہرہ تائی کسی کام سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے دماغ میں شیطان نے سرگوشی کی۔ وہ آیت کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسے گھر سے نکالنے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ اور دلہن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تائی کی چیخو پکار جاری تھی۔ اب تک گھر کے تمام مرد بشمول آیت کے تایا اور ہونے والے دلہا احسن بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، اذلان میرا بھتیجا ہے، وہ غلطی سے یہاں آ گیا ہوگا۔ رضیہ پھپھو نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ غلطی سے؟ تائی نے حقارت سے ہنستے ہوئے آیت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو ذرا اس کی حالت، ابھی نہا کر نکلی ہے اور یہ لڑکا یہاں اس کے بیڈ پر لیٹا ہے۔ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو رضیہ؟ یہ دونوں رات بھر یہاں تھے۔ آیت کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے تایا کی طرف دیکھا۔ تایا ابا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں ہے، میں تو… چپ کر بے حیا۔ تایا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ آیت کے منہ پر مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ آیت لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ اذلان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور آیت اور تایا کے درمیان حائل ہو گیا۔ خبردار جو اب کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایک معصوم لڑکی پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بس تھکاوٹ کی وجہ سے یہاں کر لیٹا تھا اور میری آنکھ لگ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ واش روم میں ہے۔ ہاں تم تو طرفداری کرو گے ہی، تائی نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ تم دونوں نے مل کر میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا ہوا شادی سے پہلے ہی تمہارے کرتوت کھل گئے۔ میں ایسی بدچلن لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کی بارات تو ہرگز نہیں لاؤں گی۔ احسن جو اپنی ماں کا تابع فرمان تھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار بھی آیت کی طرف نہیں دیکھا جو زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ بھائی صاحب آپ تو کچھ بولیں۔ رضیہ پھپھو نے تایا کا دامن پکڑ لیا۔ میری بچی بے قصور ہے، اس پر داغ مت لگائیں، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تایا نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا۔ کیسی زندگی رضیہ؟ تباہ تو اس نے ہماری عزت کی ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سے متفق ہوں، یہ رشتہ ختم۔ آج کے بعد ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ چلو احسن۔ زہرہ تائی کے چہرے پر فاتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے فخر سے مڑی اور مہمانوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا ماتم کدے میں بدل گیا۔ مہمان چائے مگوئیاں کرتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ صحن خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف رضیہ پھپھو تھی جو زمین پر بیٹھی سینہ کو بھی کر رہی تھی، اور آیت تھی جو بت بنی دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اذلان مٹھیوں کو بھینچے وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا، حالانکہ اس کی نیت بری نہیں تھی، لیکن انجانے میں ہی اس نے اپنی پھپھو اور کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ تھا۔ غصہ ان دقیانوسی لوگوں پر اور بے چینی آیت کی برباد ہوتی زندگی پر۔ رضیہ پھپھو نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میں بیوہ کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گی؟ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کون اس سے شادی کرے گا؟ اذلان نے گہری سانس لی۔ اس نے زمین پر بیٹھی آیت کو دیکھا جو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، پھر اس نے پھپھو کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک فیصلہ بجلی کی طرح کون گیا۔ یہ فیصلہ جذباتی ضرور تھا، مگر اس وقت اسے یہی واحد راستہ نظر آ رہا تھا، اس داغ کو دھونے کا جو اس کی وجہ سے آیت کے دامن پر لگا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور پھپھو کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور پختگی تھی۔ پھپھو، آپ رونا بند کریں۔
रजिया बेगम ने भीगी आंखों से उसे देखा। कैसे चुप हो जाऊं अजलान, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पुप्पो, अजलान ने बुलंद आवाज में कहा ताकि आयत भी सुन ले। वो लोग इस हीरे की कदर नहीं जानते। अगर उन्हें लगता है कि आयत के किरदार में कोई कमी है तो ये उनकी गंदी ज़हनियत है। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर वो अल्फाज अदा किए जिन्होंने वहां मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया। आप निकाह खां को बुलाइए, मैं करूंगा आयत से निकाह। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयत ने धीरे से सर उठाकर अजलान को देखा। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी का तूफान था। रजिया पुप्पो भी पथराई हुई आंखों से अपने भतीजे को देख रही थी। अजलान की नजरें आयत पर जमी थी। वो जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, मगर वो एक गैरतमंद बाप का बेटा था और किसी की जिंदगी अपनी वजह से बर्बाद होने नहीं दे सकता था। मैं तैयार हूं, बुलाए मौलवी साहब को, उसने दोबारा दोहराया और इस बार उसके लहजे में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। घर के जहन में बिछी सफ़ों पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। हालांकि वहां शादी का समा होना चाहिए था, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि खुशियों की जगह खौफ और हैरत ने ले ली थी। निकाह खां ने जब इजाब व कबूल के कलमात अदा करवाए तो आयत की आवाज़ कहीं हलक में अटक कर रह गई थी, मगर रजिया पुप्पो की आंखों से बहते आंसुओं ने उसे हिम्मत दिलाई और उसने धीमी सी आवाज में कह दिया कि कबूल है। अजलान ने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर रहा हो। निकाह के फौरन बाद वो सहन के कोने में गया और कान से फोन लगा लिया। दूसरी तरफ उसके वालिद हैदर साहब लाइन पर थे। बाबा, मैंने निकाह कर लिया है आयत से। अजलान की आवाज में थकावट और एक अजीब सा सुकून था। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया शेर। मैं जानता था कि तुम मेरी तरबियत की लाज रखोगे। हैदर साहब की आवाज में इत्मीनान था, मगर अगले ही लम्हे उनके लहजे में फिक्र दर आई। मगर बेटा, अभी ये बात अपनी माँ से छुपाना, तुम तो जानते हो ना उनका मिजाज। वो कभी कबूल नहीं करेंगे उनकी बहू एक इतने गरीब घराने से हो। जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा। अजलान ने इस बात में सर हिलाया। हालांकि वो जानता था कि ये झूठ ज्यादा देर छुपने वाला नहीं है। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। मैं अभी कुछ दिन में वापस आ रहा हूँ। आयत यहीं रहेगी जब तक उसका कॉलेज खत्म नहीं हो जाता। फोन बंद करके वो रजिया पुप्पो के पास आया, जो जाए नमाज पर बैठी शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही थी। पुप्पो, मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ, आप रिलैक्स होकर आयत को पढ़ने दें। मैं वादा जो किया है वो निभाऊंगा भी। जब ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो मैं खुद इज्जत से इसे ले जाऊंगा। आयत दरवाजे की ओट में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके दिल में अजलान के लिए एहतराम का जज्बा बेदार हुआ, जिसने ऐन वक्त पर उसकी इज्जत बचा ली थी, वरना ताई ने तो उसे जीते जी मार दिया था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। अजलान कनाडा वापस चला कर अपने कारोबारी मसरूफियात में गुम हो गया। वो कभी कभार पुप्पो को फोन करके खैरियत पूछ लेता, मगर आयत से उसकी बात बराए नाम ही होती। वो उसे हमदर्दी की नजर से देखता था, मोहब्बत की नजर से नहीं। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अजलान के जाने के अभी 2 ही महीने गुजरे थे कि एक रात पाकिस्तान से आने वाली कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आयत की आवाज हिचकियों में गुम थी जब उसने अजलान को बताया कि पुप्पो को अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। ये खबर अजलान और हैदर साहब पर बिजली बनकर गिरी। हैदर साहब ने अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मैं अपनी बहन का आखिरी दीदार करना चाहता हूँ और अब आयत वहां अकेली नहीं रहेगी। तदफीन और सोहम के बाद हैदर साहब ने फैसला सुना दिया, आयत अब हमारे साथ कनाडा जाएगी। यहाँ इसका कोई नहीं है। आयत ने खाली नजरों से उस घर को देखा जो कभी उसकी माँ की हंसी से गूंजता था और अब वीरान हो चुका था। उसने खामोशी से सर झुका दिया, क्योंकि अब अजलान और उसके वालिद ही उसके वाहिद सहारा थे। कनाडा का सफर खामोशी से कटा। जब वो लोग हैदर साहब के आलीशान बंगले में पहुंचे तो अजलान की माँ बेगम सरवत लाउंज में ही मौजूद थी। आयत को साथ देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है हैदर? उनके लहजे में नागवारी साफ जाहिर थी। ये मेरी मरहूम बहन की निशानी है और अब यहीं हमारे साथ रहेगी, हैदर साहब ने मजबूत लहजे में कहा, और फिर एक बम फोड़ा। और सिर्फ भांजी नहीं बल्कि ये अजलान की बीवी भी है। बेगम सरवत के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिरा। क्या शादी? और मुझसे पूछे बगैर इस 2 टके की लड़की को तुम लोग मेरी बहू बनाकर ले आए हो? उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने नफरत से आयत की तरफ देखा जो खौफ से सिमट कर अजलान के पीछे चुप गई थी। बस सरवत, हैदर साहब की गरजदार आवाज ने उन्हें खामोश करवा दिया। यह फैसला मेरा था और अजलान ने मेरी इज्जत रखी है। अब अगर इस लड़की को किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेगम सरवत पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में आयत के लिए नफरत की आग भड़क चुकी थी। अगले चंद दिन आयत के लिए किसी अजाब से कम न थे। हैदर साहब जब घर पर होते तो सुकून रहता,
مگر ان کی غیر موجودگی میں بیگم ثروت کا رویہ انتہائی حد تک آمیز ہوتا. اسے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتی. ایک شام آیت اذلان کے کمرے میں آئی. وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اس کی آواز کانپ رہی تھی. اذلان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا. سیاہ لباس میں اسے مزید کمزور اور اداس لگی. کہو کیا بات ہے؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی. ممانی مجھے پسند نہیں کرتی. پلیز میرا داخلہ کسی کالج میں کروا دیں اور مجھے ہاسٹل میں شفٹ کروا دیں. میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. اذلان نے کچھ لمحے سوچا. وہ خود بھی ماں اور بیوی کے درمیان ہونے والی روز کی چپکلش سے تنگ تھا. ٹھیک ہے، بابا سے بات کر کے میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا. آیت کو ہاسٹل بھیج کر گھر کا ماحول کچھ پرسکون ہو گیا، مگر یہ سکون طوفان کا پیش خیمہ تھا. آیت کالج میں مصروف ہو گئی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی. وہ ذہین تھی اور جلدی اس نے وہاں کے ماحول میں خود کو ڈال لیا. کئی مہینے گزر گئے. اذلان اپنی دنیا میں مگن تھا. اسے آیت کا خیال کم ہی آتا تھا، کیونکہ اس کے لیے رشتہ محبت کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا تھا. مگر مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے. وہ جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لے اس پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن اذلان کی گاڑی کا رخ اچانک آیت کے کالج کی طرف مڑ گیا. اسے بابا نے کوئی دستاویزات دے کر بھیجا تھا جو آیت کے دستخط کے لیے ضروری تھی. وہ کیمپس کے گراؤنڈ میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے. کیفیٹیریا کے باہر ایک میز پر آیت بیٹھی تھی اور اس کے بالکل سامنے ایک انگریز لڑکا بیٹھا زور زور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. آیت بھی اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی. وہ منظر اذلان کے اندر کے روایتی مرد کو جگانے کے لیے کافی تھا. اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی. یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی اور آج ایک غیر مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بیٹھی تھی. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا. آیت نے اسے آتے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی. اذلان، آپ؟ اذلان نے اس لڑکے کو نظر انداز کرتے ہوئے آیت کا بازو سختی سے جکڑ لیا. گاڑی میں بیٹھو. اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا. مگر میری کلاس ہے. آیت نے مزاحمت کی کوشش کی. میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو. اذلان نے اتنی زور سے دھاڑ کر کہا کہ آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے. وہ آیت کو تقریباً گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا. پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سکوت رہا. اذلان کی ڈرائیونگ انتہائی تیز اور خطرناک تھی. گھر پہنچ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لایا. بیگم ثروت لاؤنج میں بیٹھی تھی اور یہ تماشا دیکھ کر حیران ہو گئی. اذلان آیت کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا. یہ کیا تماشا تھا وہاں؟ اس نے آیت کو چھوڑا تو وہ لڑ کھڑا کر صوفے پر گری. کون سا تماشا؟ وہ میرا کلاس فیل ہوا ہے. ہم بس اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے. آیت نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی حالانکہ وہ اندر سے کانپ رہی تھی. شٹ اپ! اذلان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا. آیت کو دن میں تارے نظر آ گئے اور وہ گال پر ہاتھ رکھ کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی. اسائنمنٹ ڈسکس ہو رہی تھی یا دانت دکھائے جا رہے تھے؟ بھول گئی ہو کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، میری عزت ہو. اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، گھر پر رہو گی. اذلان نے فیصلہ سنا دیا. آیت کا ضبط بھی ٹوٹ گیا. اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ ماموں نے میرا داخلہ کروایا ہے. آپ کی ہمدردی مجھے نہیں چاہیے. یہ جملہ اذلان کے غصے پر تیل کا کام کر گیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا اور آیت کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں. میں شوہر ہوں تمہارا. لگتا ہے تم بھول گئی ہو اپنے رشتے کو. اس نے آیت کو کھینچ کر اپنے قریب کیا. آیت کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. اذلان کی آنکھوں میں ایک جنون تھا جو آیت کو خوفزدہ کر رہا تھا. وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا. وہ آج اپنا حق جتانا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے. آیت نے مزاحمت کی مگر اذلان کی گرفت بہت مضبوط تھی. اس نے آیت کو بیڈ پر گرایا مگر جیسے ہی اس کی نظر آیت کے چہرے پر پڑی وہ رک گیا. آیت کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور خوف تھا جو اس نے پہلی بار پھپھو کے گھر میں دیکھا تھا. اذلان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. وہ جانور نہیں تھا، وہ ایک انسان تھا. وہ پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا. آیت جو اپنی عزت بچانے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی فوراً اٹھی اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی. اگلی صبح جب آیت کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. وہ رات بھر باتھ روم میں روتی رہی تھی. بیگم ثروت جو موقع کی طاق میں تھی اسے اذلان کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر تنزیہ مسکرائیں. واہ بھائی، بڑی معصوم بنتی تھی یہ لڑکی. آخر کار میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کے لچن ٹھیک نہیں. اپنی ماں کی طرح مردوں کو لبھانا خوب جانتی ہے. آیت کے لیے الفاظ خنجر سے کم نہ تھے. وہ وہیں کھڑی رہ گئی.
اذلان جو بھی کمرے سے نکل رہا تھا اس نے اپنی ماں کے الفاظ سن لیے۔ اس رات والے واقعے پر پہلے ہی پچھتاوا تھا اور اب ماں کا یہ الزام اس سے برداشت نہیں ہوا۔ مام بس کر دیں، آیت میری بیوی اور وہ رات میرے کمرے میں اپنے حق سے تھی۔ رہی بات جال میں پھنسانے کی تو اسے میں خود لے کر آیا تھا۔ اذلان نے ماں کو ٹوک کر آیت کا ہاتھ تھاما۔ چلو آیت میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں۔ بیگم ثروت منہ کھولے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئیں۔ حیدر صاحب جو ویل چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے مسکرا دیے۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کا بیٹا آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اذلان کی روٹین بن گئی کہ وہ آیت کو خود کالج چھوڑنے جاتا اور لینے بھی آتا۔ آیت خاموش رہتی مگر اس کی نظروں میں اذلان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اذلان اسے پسند کرنے لگا ہے، حالانکہ اذلان کے دل میں ابھی بھی صرف ذمہ داری کا احساس تھا۔ مگر زندگی کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ حیدر صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز کی تمام کوششوں کے باوجود وہ جاں بحث نہ ہو سکے اور خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ اذلان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ باپ جو اس کا دوست بھی تھا اور رہنما بھی چلا گیا تھا، مگر آیت کے لیے اس کی آخری پناہ گاہ کا چھت گرنے جیسا تھا۔ حیدر صاحب ہی تھے جو بیگم ثروت کے سامنے اس کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بیگم ثروت نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ایک رات وہ اذلان کے کمرے میں آئی اور فیصلہ کن انداز میں بولی، اذلان اب بہت ہو گیا، تمہارے باپ کی وجہ سے میں خاموش تھی مگر اب میں اس منحوس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مام پلیز، ابھی ڈیڈ کو گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اذلان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، یہ لڑکی اسی ہفتے پاکستان واپس جائے گی۔ میں اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ بیگم ثروت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، وہ میری بیوی ہے مام، میں اسے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ کہاں جائے گی پاکستان میں؟ اذلان نے دلیل دی، اگر تم نے اسے واپس نہیں بھیجا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر تم رہنا اپنی اس چہیتی کے ساتھ، فیصلہ تمہارا ہے، ماں چاہیے یا یہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اذلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی جو اس کے لیے واحد خونی رشتہ بچا تھا، اور دوسری طرف آیت تھی جو بے قصور تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی آیت نے یہ سب سن لیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ کیا اس کی قسمت میں صرف دھتکارا جانا ہی لکھا تھا؟ اذلان نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا وہ آیت کو پاکستان بھیج دے گا اور وہاں اس کے لیے ہر آسائش مہیا کر دے گا، مگر ماں کے سامنے اسے نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ بات آیت کو بتانے کی ہمت نہیں کی کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس نے ٹریول ایجنٹ کو کال کر کے آیت کی ٹکٹ بک کروائی اور پھر آیت کے پاس آیا۔ آیت، کل تمہاری فلائٹ۔ آیت کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اذلان نے ماں کو چن لیا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اذلان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ فلائٹ سے 1 رات پہلے وہ آیت کے کمرے میں آیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانے سے پہلے اپنے رشتے کی تکمیل چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود کو یقین دلا سکے کہ آیت صرف اس کی ہے۔ آیت، اس نے نرمی سے پکارا۔ آیت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی تھی جس نے اسے زمانے کی تذلیل سے بچایا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ میں اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے لگا شاید اذلان اسے روکنا چاہتا ہے، شاید یہ قربت ان کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دے کہ ممانی اسے کبھی الگ نہ کر سکے۔ اس خوش فہمی میں اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو اذلان کے حوالے کر دیا، اس امید پر کہ یہ رات اسے ہمیشہ کے لیے اذلان کا بنا دے گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح کا سورج اس کے لیے بربادی کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو آیت کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بستر سے اٹھی تو دیکھا کہ اذلان پہلے سے تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا اور نظریں جھکی ہوئی۔ آیت مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم اذلان، آپ اتنی جلدی تیار ہو گئے؟ آج آفس نہیں جانا کیا؟ اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی جس نے آیت کے بڑھتے قدموں کو روک دیا۔ اذلان نے میز پر رکھا ایک لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ آیت نے ناسمجھی سے لفافہ تھامتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارا ٹکٹ ہے، آج شام کی فلائٹ ہے۔ اذلان کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ آیت کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ ٹکٹ؟ فلائٹ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ ہم نہیں آیت، صرف تم جا رہی ہو پاکستان۔ اذلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مام تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مزید گھر میں فساد نہیں چاہتا۔ میں وہاں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے۔
تم وہاں جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہو، میں تمہارا خرچ بھیجتا رہوں گا۔ آیت کے ہاتھ میں سے لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو جو کل رات ہوا وہ کیا تھا؟ وہ سب جھوٹ تھا؟ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی گھل گئی۔ وہ ایک کمزوری تھی، ایک غلطی سمجھ لو یا جذبات کی رو۔ اذلان نے پتھر لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے وہ خود کو کوس رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ ماں کے گھر چھوڑنے کی دھمکی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں تیرتے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، وہ محبت جو اس کے دل میں اذلان کے لیے معجزن تھی، پل بھر میں نفرت اور حقارت میں بدل گئی۔ آپ نے مجھے استعمال کیا، آپ جانتے تھے کہ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، پھر بھی آپ نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ میرے محافظ ہیں، مگر آپ تو اپنی ماں سے بھی بڑے سوداگر نکلے۔ اذلان خاموش رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تیار ہو جا، ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آیت وہیں قالین پر بیٹھ گئی، اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اذلان حیدر کی زندگی سے ایسے نکلے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ شام کو جب وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تو اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اس گھر کو نہیں دیکھا۔ اذلان کھڑکی کے پیچھے چھپا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر انا کا پہرا بہت سخت تھا۔ لاہور کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرم ہوا کے تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا۔ باہر نکلتے ہی کوئی ڈھیڑ عمر شخص اس کے پاس آئے۔ بی بی جی، میں اذلان صاحب کا بھیجا ہوا ڈرائیور ہوں، گاڑی وہ سامنے کھڑی ہے، انہوں نے آپ کی رہائش کا انتظام ڈیفنس میں اپنے ایک دوست کے خالی پورشن میں کیا ہے، چلیے۔ آیت نے اس شخص کو دیکھا اور پھر اپنے فون کی طرف۔ اس نے سم نکال کر وہیں کوڑے دان میں پھینک دی۔ میں نہیں جانتی کسی اذلان صاحب کو، اور نہ ہی مجھے ان کی کسی خیرات کی ضرورت ہے۔ بی بی جی، مگر صاحب نے سختی سے حکم دیا ہے۔ ڈرائیور نے اصرار کیا۔ جاؤ کہہ دینا اپنے صاحب سے کہ آیت مر گئی۔ اسے نفرت سے کہا اور وہاں سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ چلو بھائی۔ رکشہ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے باجی؟ کسی سستی سے لیڈیز ہاسٹل لے چلو۔ آیت نے اپنی نئی جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل پہنچی۔ وارڈن ایک سخت گیر خاتون تھی، مگر آیت کی حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اسے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا۔ اگلے چند دن آیت کے لیے بہت کٹھن تھے۔ اس نے شہر کے کئی دفاتر میں نوکری کے لیے درخواستیں دی۔ وہ اذلان کے پیسے پر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف کینیڈا میں اذلان بے چین تھا۔ اس نے کئی بار آیت کے نمبر پر کال کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے لاہور میں اپنے قریبی دوست دانیال کو فون کیا۔ یار دانیال، آیت کا نمبر بند ہے، وہ اس گھر میں بھی نہیں پہنچی جہاں میں نے انتظام کیا تھا۔ خدا کے لیے پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اذلان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ دانیال نے 2 دن بعد اسے خبر دی، اذلان وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہے، میں نے پتہ کروا لیا ہے، وہ خیریت سے ہے، لیکن یار وہ تم سے بہت شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے تمہارے بھیجے ہوئے بندے کو صاف انکار کر دیا تھا۔ اذلان نے گہری سانس لی، کم از کم وہ محفوظ تو تھی۔ دانیال، ایک کام کرو، اسے نوکری کی سخت ضرورت ہوگی، میرا کوئی بھی ریفرنس استعمال کیے بغیر اسے کسی اچھی جگہ جاب دلوا دو، اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آیت ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تو اسے امید نہیں تھی کہ اسے اتنی آسانی سے جاب مل جائے گی، مگر مینیجر نے اسے فوراً ہائر کر لیا۔ یہ سب پس پردہ اذلان کی ہدایات پر ہو رہا تھا، مگر آیت اپنی محنت اور قابلیت سمجھ کر مطمئن تھی۔ ہاسٹل کی زندگی آسان نہیں تھی، وارڈن سخت تھی اور سہولیات کم، مگر آیت نے شکایت نہیں کی۔ وہ دن رات محنت کرتی اور تھک کر سو جاتی تاکہ اسے ماضی یاد نہ آئے۔ ادھر اذلان روزانہ دانیال کو فون کر کے آیت کی خیریت دریافت کرتا۔ آج اس نے کھانا کھایا؟ ہاں یار، وارڈن سے بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہے۔ آج اس نے تنخواہ لی ہے؟ دانیال اسے رپورٹ دیتا۔ اذلان کو سکون ملتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، لیکن اب اذلان کا اگلا مشن باقی تھا۔ اسے اپنی ماں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم سروت صرف دولت اور اسٹیٹس کی زبان سمجھتی ہیں، وہ آیت کی سادگی اور شرافت کو اس کی کمزوری سمجھتی تھی۔ اذلان نے ایک بہت بڑا ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی ایک ماڈل ایملی سے رابطہ کیا۔ ایملی ایک منہ پھٹ اور آزاد خیال انگریز لڑکی تھی جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لڑکی سے ڈیل کرنے کے بعد ایک شام اذلان ایملی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ بیگم سروت لاؤنج میں چائے پی رہی تھی۔ موم، ملیے میری بیوی سے، ایملی اذلان حیدر۔ اذلان نے اسپاٹ لہجے میں بم پھوڑا۔ بیگم سروت کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ کیا بکواس ہے، یہ کون ہے؟ اور وہ آیت کہاں؟ آیت کو تو میں نے آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا، آپ کو وہ پسند نہیں تھی نا؟ آپ کہتی تھی وہ ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے، تو لیجیے میں لے آیا ہوں آپ کے اسٹیٹس کے مطابق بہو۔
ایملی ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے. اب آپ خوش ہیں؟ اذلان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ایملی نے آگے بڑھ کر بیگم ثروت کو گلے لگانے کی کوشش کی اور عجیب سے لہجے میں کہا, ہائے مام, نائس ٹو میٹ یو. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میری پرائیویسی دیں گے. مجھے اولڈ مائنڈڈ لوگ پسند نہیں. بیگم ثروت کو لگا جیسے کسی نے ان کا سانس بند کر دیا ہو. اذلان, تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک غیر ملکی لڑکی جس کا نہ دین نہ مذہب, اسے تم میرے گھر لے آئے. گھر تو میرا ہے مام, اذلان نے سختی سے کہا, اور بیوی بھی میری. آپ کو تو بس اسٹیٹس چاہیے تھا نا, وہ میں لے آیا. اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چلو ایملی, میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں. وہ ماں کو جلتا کڑتا چھوڑ کر ایملی کو لے کر اوپر چلا گیا. بیگم ثروت سر پکڑ کر بیٹھ گئی. انہیں آیت کا معصوم چہرہ یاد آیا جو ہر بات پر جی ممانی کرتی تھی اور وہ اسے جھڑک دیتی تھی. اگلے چند دن گھر میں طوفان برپا رہا. ایملی نے گھر کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا. اس نے بیگم ثروت کے پسندیدہ فرنیچر کو یہ کہہ کر باہر پھینکوا دیا کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے. ایملی نے کچن پر بھی قبضہ کر لیا. اس نے پاکستانی کھانے بننے بند کروا دیے. آج سے صرف کانٹیننٹل بنے گا. مجھے یہ تیل اور مسالے والے سالن کی بو پسند نہیں. اس نے حکم جاری کیا. بیگم ثروت بھوکی رہ گئی کیونکہ انہیں ابلے ہوئے کھانے پسند نہیں تھے. رات کو جب وہ بھوک سے بے حال ہو کر کچن میں چھپ کر کچھ بنانے گئی تو ایملی نے انہیں دیکھ لیا. اوہ مائی گاڈ مام, آپ چوری چھپے کھانا بنا رہے ہیں. یہ کتنا ڈاؤن مارکیٹ لگتا ہے. اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. بیگم ثروت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہیں وہ وقت یاد آیا جب آیت ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرم روٹیاں بناتی تھی اور ان کی پسند کا خیال رکھتی تھی. انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا. ایک صبح ناشتے کی میز پر جب ایملی نے بیگم ثروت کے لباس پر تنقید کی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اذلان, میں مزید برداشت نہیں کر سکتی. نکالو اس لڑکی کو گھر سے, ابھی اور اسی وقت. انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا. تو اذلان نے اطمینان سے کافی کا گھونٹ بھرا. کس کس کو نکالوں مام؟ پہلی بیوی کو آپ کے کہنے پر نکالا, اب دوسری سے بھی آپ کو مسئلہ ہے. آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ میں کچھ نہیں جانتی. مجھے میرا سکون چاہیے. یہ لڑکی بدتمیز ہے, بےہودہ ہے. مجھے یہ نہیں چاہیے. بیگم ثروت پھٹ پڑی. اذلان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. اس نے کافی کا کپ رکھا اور ماں کی آنکھوں میں دیکھا. اگر یہ نہیں چاہیے تو پھر کون چاہیے؟ وہ آیت جسے آپ نے دھتکار دیا تھا, وہ جو آپ کی ہر بدتمیزی پر خاموش رہتی تھی. بیگم ثروت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاں وہ اس سے لاکھ درجے بہتر تھی. وہ شرافت والی تھی. وہ میرا ادب کرتی تھی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اذلان. میں نے ہیرے کو ٹکرا کر پتھر اٹھا لیا. تو اب کیا کریں ماں؟ آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی اولڈ ہاؤس دیکھ لیتا ہوں, کیونکہ ایملی تو یہاں سے نہیں جائے گی. اذلان نے آخری تیر چلایا. نہیں, میں کسی اولڈ ہاؤس نہیں جاؤں گی. میں پاکستان واپس جا رہی ہوں. مجھے اپنے وطن جانا ہے, اپنے لوگوں میں. وہاں کم از کم عزت تو ہوگی. بیگم ثروت نے روتے ہوئے کہا. اذلان کے چہرے پر ایک خفیہ مسکراہٹ آئی. اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ماں, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں یہاں کا سارا بزنس سمیٹ رہا ہوں. ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں. بیگم ثروت نے حیرت سے اسے دیکھا. ہمیشہ کے لیے؟ مگر تمہارا کاروبار سب کچھ آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. میں اس بلا کو یعنی ایملی کو طلاق دے دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. اذلان نے رک کر ماں کو دیکھا. کیا شرط؟ بیگم ثروت نے بے چارگی سے پوچھا. ہم پاکستان جا رہے ہیں. میں آیت کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ آیت کو دل سے بہو تسلیم کریں گی اور اس سے معافی مانگیں گی. اسے وہی عزت دیں گی جو اس کا حق ہے. اذلان کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا. بیگم ثروت نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ ایملی کے عذاب سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اب انہیں آیت رحمت لگ رہی تھی. مجھے منظور ہے, میں اس سے معافی مانگ لوں گی. بس مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ. اذلان نے سکون کا سانس لیا. اس نے ایملی کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کر شکریہ کا اشارہ کیا. ایملی نے بھی مسکرا کر انگوٹھا دبایا. ڈرامہ کامیاب رہا. دوسری طرف لاہور میں آیت اپنی زندگی کی ایک نئی حقیقت سے آشنا ہو رہی تھی. گزشتہ چند دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہ رہی تھی. چکر آنا اور متلی ہونا معمول بن گیا تھا. اس نے ہاسٹل کے قریب ایک کلینک سے ٹیسٹ کروایا. آج جب وہ رپورٹ لینے گئی تو لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. مبارک ہو بی بی, آپ امید سے ہیں. آیت سن ہو کر رہ گئی. وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے کمرے میں واپس آئی اور بستر پر گر کر رونے لگی. یا اللہ, یہ کیا آزمائش ہے. میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس کا باپ تو مجھے کب کا چھوڑ چکا. اسے اذلان پر شدید غصہ آیا. اس نے اسے نہ صرف استعمال کیا بلکہ اب ایک ایسی نشانی بھی دے دی جو عمر بھر اسے اذلان کی یاد دلاتی رہے گی.
وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وارڈن اندر داخل ہوئی۔ آیت، تم سے ملنے کوئی آیا ہے، گیسٹ روم میں آ جاؤ۔ آیت نے حیرت سے آنسو پہنچے۔ مجھ سے ملنے کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، کیا دانیال بھائی ہوں گے؟ وہ اکثر اس کی خیریت پوچھنے آتے رہتے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ وہ شخص دانیال نہیں تھا، سامنے اذلان کھڑا تھا، وہی اذلان جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر جس کے لیے اس کا دل آج بھی دھڑکتا تھا۔ اذلان اسے دیکھ کر آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور محبت بیک وقت موجود تھی۔ آیت، اس نے پکارا۔ آیت نے سختی سے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو میرا پتہ کس نے دیا؟ اس کا لہجہ اجنبیوں جیسا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں آیت، چلو میرے ساتھ۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر آیت پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، کس حق سے لینے آئے ہیں آپ؟ اس رات کے بعد آپ نے میرا سودا کر دیا تھا نا، آپ کس منہ سے واپس آئیں؟ جائیے یہاں سے، مجھے آپ کی اور آپ کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کو محسوس کیا۔ میری بات تو سنو آیت، میں مجبور تھا، موم کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، موم مان گئی ہیں، ہم سب ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے ہیں۔ مومانی مان گئی؟ آیت نے طنزیہ ہنسی۔ تو اب میں قابل قبول ہو گئی؟ جب دل کیا گھر سے نکال دیا، جب دل کیا بلا لیا۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں اذلان صاحب، چلے جائیں یہاں سے، میں نہیں چاہوں گی آپ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اذلان اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اذلان جانتا تھا کہ آیت کا غصہ بچا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ یہیں انتظار کرے گا۔ آیت کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بچے، ہم اس شخص کے پاس واپس نہیں جائیں گے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح ایک نیا موڑ آنے والا تھا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دینے والا تھا۔ لاہور کی مسرور سڑک پر صبح کا شور و غل و عروج پر تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور رکشوں کی آوازوں نے ایک عجیب سی افراتفری مچا رکھی تھی۔ آیت ہاسٹل کے گیٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج سے استعفیٰ دے گی اور کسی دوسرے شہر چلی جائے گی جہاں اذلان کا سایہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اپنی اور اپنے بچے کی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ ایک رکشے کو ہاتھ کا اشارہ کرنے ہی والی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ ٹائروں کی چنگھاڑ نے آس پاس کھڑے لوگوں کو متوجہ کر لیا۔ آیت نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اذلان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا جسے دیکھ کر آیت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور آیت کی طرف بڑھا۔ آیت نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اذلان؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے آفس جانا ہے، میرا راستہ چھوڑیں۔ اذلان نے اس کی بات انسنی کر دی اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ آیت، میں تمہیں کل سمجھانے آیا تھا مگر تم نے میری بات سننے کی سہمتی نہیں کی۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ آیت نے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ خبردار جو مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں شور مچا دوں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، چھوڑ دیں مجھے۔ اذلان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے آیت کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو آیت، کوئی غیر نہیں ہو، اور شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی ناراض بیوی کو جیسے چاہے منا لے اور منا کر لے جائے۔ اگر تم شرافت سے نہیں بیٹھو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور یقین کرو میں تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ آیت مزید زحمت کرتی، اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ آیت لڑکھڑا کر سیٹ پر گری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اذلان نے فوراً دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ آیت نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ پر پولیس کیس کر دوں گی، یہ اغوا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اذلان نے شیشے سے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھے مگر اس نے اپنا لہجہ سخت کر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت نرمی دکھانا اسے کھو دینے کے مترادف ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لینا آیت، لیکن فی الحال ہم گھر جا رہے ہیں۔
وہ گھر جہاں اب صرف وہی ہوگا جو تمہاری عزت اور سکون کے لیے بہتر ہے۔ آیت نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اسلان اسے دوبارہ اسی ذلت کے غار میں نہ لے جائے جہاں اس کی ماں بیگم ثروت موجود تھی۔ وہ اپنے بچے کو اس ماحول میں نہیں پالنا چاہتی تھی جہاں اس کی ماں کی تذلیل کی جاتی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ڈیفنس کے ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت سی کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں آیت پہلے رہی تھی، یہ کوئی نئی جگہ تھی۔ گاڑی رکتے ہی اسلان نے باہر نکل کر آیت کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اتر جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ آیت بت بنی بیٹھی رہی، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اسلان نے گہری سانس لی اور جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کے لمس میں سختی کے بجائے ایک التجا تھی۔ آیت پلیز ایک بار میرے کہنے پر اندر چلو۔ اگر وہاں کا ماحول تمہیں پسند نہیں آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں خود واپس چھوڑ کر آؤں گا اور پھر کبھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ آیت نے اسلان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی۔ اس نے بے دلی سے قدم بڑھائے۔ اسلان نے اسے لے کر گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ آیت کے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا اندر ممانی ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو کیا وہ پھر سے اسے نوکرانی بنا کر رکھیں گی؟ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر آیت کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ سامنے صوفے پر بیگم ثروت بیٹھی تھی، لیکن یہ وہ بیگم ثروت نہیں تھی جنہیں آیت جانتی تھی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ وہ آیت کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تو آیت کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اسلان کا بازو پکڑ لیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ان کا سامنا نہیں کرنا۔ اسلان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور نرمی سے کہا، ڈرو مت آیت، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس ایک بار ان کی بات تو سن لو۔ بیگم ثروت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آیت کے قریب آئی۔ آیت کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جھکنے کے لیے تیار تھی کہ ممانی حسب معمول کوئی تانا دیں گی یا اسے گھر سے نکالنے کا کہیں گی، مگر ہوا تو اس کے بالکل برعکس۔ بیگم ثروت نے کانپتے ہاتھوں سے آیت کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ آیت کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں یہ الفاظ اور بیگم ثروت کے منہ سے۔ وہ ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بیگم ثروت نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں بہت بدبخت ہوں آیت، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ میں نے اپنی انا اور تکبر میں آ کر تمہاری معصومیت کو کچل دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹا، لیکن خدا نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اس انگریز لڑکی نے مجھے بتایا کہ عزت پیسے اور ماڈرن ہونے میں نہیں ہوتی بلکہ خلوص اور وفا میں ہوتی ہے۔ آیت کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ممانی اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ بیگم ثروت نے آیت کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں تمہیں اپنی بہو نہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، بس میرے بیٹے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد یہ زندہ لاش بن گیا تھا۔ آیت کا دل پگھل گیا۔ وہ تو پہلے ہی محبت کی ماری تھی، اسے صرف عزت اور قبولیت چاہیے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بیگم ثروت کو گلے لگا لیا۔ ممانی پلیز آپ معافی مت مانگیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ لاؤنج میں جذبات کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ اسلان ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو تھے۔ اس کا یہ جوا کامیاب رہا، اس نے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو پا لیا تھا۔ جب ماحول قدرے پرسکون ہوا تو بیگم ثروت نے آیت کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو آیت، میں آج ہی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے پنجیری بناؤں گی۔ اب تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سن کر آیت کو اچانک یاد آیا کہ ایک اور حقیقت بھی ہے جو ابھی تک سب سے چھپی ہوئی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسلان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، ممانی، اسلان، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ اسلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا آیت؟ سب خیریت تو ہے؟ آیت نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ دراصل ہم اس کی آواز اٹک رہی تھی۔ بیگم ثروت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا بات ہے بیٹی، بلا جھجک کہو۔ آیت نے گہری سانس لی اور راز فاش کر دیا۔ میں امید سے ہوں آپ دادی بننے والی ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔
اور پھر خوشی کا ایسا دھماکہ ہوا جس کی گونج دیواروں نے بھی محسوس کی۔ بیگم ثروت کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ کیا سچ میں؟ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری گود ہری ہو گئی۔ اذلان تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ چند لمحے آیت کو دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، اور پھر دیوانہ وار اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آیت، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ آیت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں اذلان، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، یہ وہ رشتہ ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اذلان نے آیت کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو آیت، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، میں کتنا ظالم تھا، تم اس حالت میں اکیلی ہاسٹل میں رہی اور میں۔ آیت نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ نہیں اذلان، ماضی کو بھول جائیں، اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے، شاید ممانی مجھے کبھی دل سے قبول نہ کرتی۔ یہ سب اللہ کی مصلحت تھی۔ بیگم ثروت نے اٹھ کر دونوں کی بلائیں لیں۔ میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، میری نسل اب آگے بڑھے گی۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج اس گھر میں حقیقی معنوں میں بہار آئی ہے۔ شام کے وقت اذلان آیت کو لے کر چھت پر آیا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر بہت حسین تھا، مگر اذلان کے لیے آیت کے چہرے سے بڑھ کر کوئی بھی منظر حسین نہیں تھا۔ اس نے آیت کو بازوؤں کے حصار میں لیا۔ آیت جی، آیت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اذلان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم میری زندگی ہو آیت۔ جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، تو مجھے لگا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ایملی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ ماں کو تمہاری قدر ہو سکے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ایک پل کے لیے بھی میرے دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں تھا۔ آیت نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں اذلان، اور مجھے فخر ہے کہ آپ نے ہمارے رشتے کے لیے اتنی کوشش کی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہوا کے دوش پر محبت کی سرگوشیاں بکھر گئیں۔ وہ دونوں ایک نئے سفر کے آغاز پر کھڑے تھے، جہاں کوئی کانٹا نہیں تھا، صرف پھول ہی پھول تھے۔ اذلان حیدر اور آیت اذلان کی کہانی، جو نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہوئی تھی، بالآخر محبت کی ابدی منزل پر پہنچ کر امر ہو گئی تھی۔